آج شوال کی 25 تاریخ اور آخری جمعرات کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شوال کی آخری جمعرات کے دن جو شخص بھی کامیابیاں چاہتا ہے، بلندیوں تک پہنچنا چاہتا ہے، تو آج شوال کی 25 تاریخ آخری جمعرات کو یہ خاص الخاص وظیفہ پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، شوال کا مہینہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شوال کی آخری جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ جو شخص بھی شوال کے مہینے میں آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فقیری سے بادشاہی عطا کر دیتا ہے، غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر، زمین سے اٹھا کر بلند مقام عطا کرتا ہے۔ یہ وظیفہ تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ موقع سال کے بعد ملتا ہے۔ آج موقع مل رہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ جو لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے، پورا سال کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا۔ اور جو لوگ ابھی تک شوال کے مہینے کو لاپرواہی سے گزار رہے ہیں، تو آج موقع ہے، اس موقع کو ہرگز مت چھوڑیے گا، کیونکہ آج جو میں وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، یہ تمام فرشتوں کا ذکر ہے، صحابہ کرام کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، اور مومن ہونے کی بنیاد بھی اسی پر ہے۔ یہ وظیفہ ایک بار ضرور پڑھ لینا، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ جو شخص اس وظیفے کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے رشتوں کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، تنگ دستیوں کو ختم کرتا ہے، فکر و فاقے کو ختم کرتا ہے، اور غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ میرا اللہ جو تمام کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے، اس کے لیے ہماری مشکلات کو دور کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ ہماری چھوٹی سی خواہشات کو، چھوٹی سی حاجات کو پورا کرنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا آنا چاہیے، ہمیں اپنی اللہ کو پکارنا آنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو ان لمحات میں یاد کریں جب اللہ کی ذات ہمارے بہت قریب ہو، کہ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، کہ اگر دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب یہ وظیفہ، یہ عمل کیا ہے؟ آج 25 شوال جمعرات کے دن کسی بھی وقت آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے خاص مقصد کی، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے، جس کا جو مقصد ہے اپنے الفاظ میں نیت کر لیں۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کا مقصد، ہر انسان کی حاجت دوسرے انسان سے جدا ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے فوری طور پر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک قرآنی لفظ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے، اور سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ بہت سے میرے بہن بھائی اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں، تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو اس سے کے بہت قریب ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کئی مکانات، بنگلے اور اتنا پیسہ ہے کہ ان کو خود نہیں پتا یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، بڑے بڑے کاروبار اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اسے محنت نہیں کرنی پڑتی، نوکری نہیں کرنی پڑتی، ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، وہ گھر بیٹھتا ہے، اس کو رزق عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو نہایت دھیان اور توجہ کے ساتھ 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ 111 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کلمہ طیبہ کو پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے اور اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا ہے، اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔
اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس سے منہ نکلی ہر دعا کو قبول کر لو۔ آپ نے لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ کی 100 مرتبہ تکرار کرنی ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، اس لیے آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے آج آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور اپنے ارد گرد نظر دوڑانی ہے۔ کوئی ایسی چیز، کئی ایسی سہولتیں نظر آئیں گی جو آپ کے پاس موجود ہیں لیکن وہ کسی دوسرے کے پاس موجود نہیں ہیں، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ تو نے جو بھی مجھے عطا کیا ہے اللہ میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جب تم میرا شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہیں اور نوازتا ہوں۔ آپ نے الحمدللہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر سے 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ یہ طاقتور وظیفہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر دل کھول کر مانگیں، ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ کی ذات آپ کو عطا کرتی جائے گی اور آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی انشاءاللہ۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔